ٹائم ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں شہباز احمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو ناسا کی ایک ایسی دریافت کے بارے میں بتائیں گے جو آج سے پہلے کسی نے نہ کی تھی۔ ناظرین گرامی، اگر اس دریافت کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اگر کوئی انسان علم حاصل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے خود بخود آسان کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، اور جلد ہی وہ ٹائم بھی آنے والا ہے جب سائنٹسٹ وہ چیزیں کیپچر کر کے لائیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ جنات کا ٹریولنگ ٹائم کیا ہوتا ہے، فرشتوں پر ان کا ایمان آ جائے گا، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بھی ان کا ایمان آ جائے گا، اور جلد ہی یہ انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ دھاریات آیت 47 میں فرمایا، اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔ آج جیمز ویب نے اس کو تلاش کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اب ناظرین، کائنات پھیلنے سے بہت سی چیزیں کسی کو سمجھ نہیں آئی، یہاں تک کہ سائنٹسٹ کو بھی یہ سمجھ نہیں آئی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات فرسٹ ڈے سے لے کر آج تک جتنی بھی ڈسکوری ہوئی ہے اس میں دیکھا جائے تو کائنات ڈے بائی ڈے پھیلتی جا رہی ہے۔ آئے دن ہر ایک نئی دریافت کائنات کو مزید وسعت دے دیتی ہے، اور دن گزرتے ایک نیو گلیکسی دریافت کر لی جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا کمال ہے کہ جو تصویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایسی دریافت ہے جو آج سے پہلے نہیں ہو سکی، اور اس میں سائنٹسٹ کو یہ پتا چلا ہے کہ انہوں نے ماؤنٹین سے ایک ایسی دنیا دریافت کی ہے جس کے اندر وہ حیران ہو گئے ہیں کہ نئے سے نئے ستارے اب آ رہے ہیں، لیکن پچھلے ستارے کچھ ایسے ہیں یا سیارے ایسے ہیں جو غائب ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب نیو دریافتوں کے ساتھ ایک ایسی گلیکسیز اور یونیورس دریافت ہو رہی ہیں جن کو ہم اگر سمجھیں تو وہ ہمارے لیے ناکافی ہوگا۔ لیکن ناظرین، یہاں میں آپ کو اپنی ناقص عقل کے مطابق بتاتا چلوں، چاہے 1 یا 1000 انسان آپس میں مل جائیں اور اپنی ساری زندگی اس کائنات کو دریافت کرنے میں لگا دیں تو شاید وہ کبھی بھی نہ کر سکیں، کیونکہ یہ ناظرین یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ انسان کی عقل سے باہر ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ڈے بائی ڈے نیو ستارے اور گلیکسیز اور سیارے دریافت کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ یہاں تک رک نہیں سکے اور مزید آپ آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور نیو دریافتیں کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں ناظرین میں جیمز ویب کو کریڈٹ دینا چاہوں گا، کیونکہ جو تصاویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور یہ اس نے ہمیں دکھا دی ہیں، لیکن اگر انسان 1000 سال بھی ٹریول کرتا تو شاید ان تک نہ پہنچ پاتا۔ لیکن جلد آپ کو مزید خبریں سننے کو ملیں گی۔ یہ جو ایلینز کی بات کرتے ہیں، اصل در حقیقت وہ جنات ہیں، اور فرشتے بھی ایک نوری مخلوق ہیں۔ آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ فرشتوں کا ٹریولنگ ٹائم کیا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ براق کی رفتار کیا تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی ایک نگاہ زمین سے آسمان تک تھی، اور اس کی اتنی سپیڈ تھی کہ وہ نگاہ دوڑاتا تھا اور براق زمین سے آسمان تک پہنچ جاتا تھا۔ لیکن اگر ہم انسانوں کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ہم زمین سے آسمان تک زیادہ سے زیادہ ایک جہاز کو دیکھ سکتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آسمان ہے۔ ناظرین گرامی، آسمان میں اگر ہم اربوں سال بھی ٹریول کرتے رہیں تو شاید آسمان تک نہ پہنچ سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں 7 آسمان بتائے، اور جب ہم ایک آسمان تک نہیں پہنچ سکتے تو 7 آسمانوں کا تو سوچنا بھی دور کی بات ہے۔ اور ابھی تک کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ براق کی رفتار اتنی تیز کیسے تھی۔ اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو سب سے زیادہ تیزی سے چلنے والی چیز جو ہے وہ لائٹ کی سپیڈ ہے، لیکن براق کی رفتار لائٹ کی سپیڈ بھی اس کے آگے کچھ نہ تھی۔ ناظرین گرامی، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اگر انسانوں کے لیے بنائی گئی تھی تو ہمارے لیے تو یہ ارتھ جس میں ہم رہتے ہیں یہ چھوٹا سا پلینٹ ہی کافی تھا، اور جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں اسے ملکی وے گلیکسی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ایک بلیک ہول ہے۔ یہ سب کچھ آخر کس مقصد کے لیے ہے؟ اور یہاں پر صرف ہم ایک گلیکسی کی بات کر رہے ہیں جسے ملکی وے کہتے ہیں، اور اگر ہم تمام گلیکسیز کی بات کریں تو شاید ہم اپنی پوری زندگی ان کو گن بھی نہ سکیں۔ ناظرین گرامی، یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اور جیمز ویب کے مطابق اگر یہ کائنات اتنی بڑی ہے تو یہاں یقیناً کوئی ایسی مخلوق بھی موجود ہے جو 1 سیکنڈ میں کھربوں کا سفر طے کر سکتی ہے، وہ بلینز آف لائٹ ایئر کئی سیکنڈ میں طے کر سکتی ہے۔ اور جو یونیورس انہوں نے دریافت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ کسی اور مخلوق کے لیے ہے، کیونکہ یہاں ماؤنٹینز پائی جاتی ہیں۔ دیکھیں، اگر قرآن کے مطابق یہ کائنات پھیل رہی ہے تو یقیناً زندگی بھی یہاں موجود ہے، لیکن ہماری گلیکسی میں اور اس
اس گلیکسی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ناظرین گرامی، ٹیکنالوجی کے بارے میں دیکھا جائے تو ٹیکنالوجی ڈے بائی ڈے تبدیل ہو رہی ہے۔ آج ٹیکنالوجی گیجٹس میں موجود ہے، لیکن اگر پرانے وقتوں کی بات کی جائے تو مصر میں جیسے فرعون نے اپنا پیرامڈ تعمیر کروایا، اس ٹیکنالوجی کا استعمال کچھ اور تھا اور وہ کوئی اور ٹیکنالوجی تھی، لیکن اسے کام وہی لیا جا رہا تھا جو اس دور کی ٹیکنالوجی کا ہائی لیول کا کام کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں بات کی جائے جنات اور فرشتوں کی تو ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی فراہم کی ہے ٹریول کرنے کے لیے، وہ ٹیکنالوجی ہماری سوچ سے بہت آگے کی ٹیکنالوجی ہے۔ اس کو آپ ٹیکنالوجی اس لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ نے ان کو ایک صلاحیت عطا فرمائی ہے اور انسان کو کسی اور طرح کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، لیکن یہاں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کوئی حکم دیتے ہیں یا کسی کام کرنے کا کہتے ہیں تو وہ کام اسی ٹائم کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے جس کی وجہ سے وہ چند سیکنڈ میں جہاں بھی جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ یہاں اس کی ایک مثال آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی جان نکالنے کا حکم ان کو دیتا ہے تو وہ کسی اور جگہ سے آ کر فوراً انسان کی جان قبض کر لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا جو ٹریولنگ ٹائم ہے وہ نینو سیکنڈ سے بھی کم ہے۔ اب آپ اس تصویر میں دیکھیے، یہاں پر یہ جو کائنات ہے، کیا یہاں پر جنات ہیں، ایلین جن کو یہ کہتے ہیں، یا وہ ہیں، یا پھر یہاں فرشتے موجود ہیں؟ اور غالباً ان کے پاس ٹیکنالوجی ہم سے کئی زیادہ ہے، لیکن وہ انسان کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ آپ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ جب انسان کی تخلیق ہو رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا تھا کہ انسان دنیا میں جا کر فساد پھیلائے گا، کیونکہ ہم انسانوں کی نیت میں اور دماغ میں کہیں نہ کہیں فساد ضرور موجود ہے، جو کہ سچ ہے۔ آپ آج کے دور حاضر میں دیکھ لیں کہ کہاں جنگیں ہو رہی ہیں، کہیں پہ فساد برپا ہیں اور کہیں پہ تباہی اور بربادی ہو رہی ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں۔ نیو دریافت ہونے والی اس گلیکسی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ماؤنٹینز اور ستارے سیارے بتا رہے ہیں کہ یہاں ضرور دنیا آباد ہے، یہاں پر ضرور کوئی مخلوق رہتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے ہم ان کو جنات کہیں، چاہے فرشتے کہیں، یا چاہے ہم ان کو ایلین کہیں، لیکن ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور مالک ہے۔ اب ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کا رابطہ ایک الگ ہے، چاہے وہ کس طرح ہوتا ہے اس کا طریقہ دریافت کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں ٹائم ٹی وی آپ کو ایک مثال دینا چاہے گا کہ جیسے گدھا شیطان کو دیکھتا ہے لیکن ہماری آنکھ کا لینس اسے نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح مرغا فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے لیکن ہماری آنکھ کا لینس اس فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اسی طرح جیمز ویب نے جو دریافت کی ہے، جو اس کی آنکھ کا لینس دیکھ سکتا ہے وہ ہماری آنکھ کا لینس نہیں دیکھ سکا، لیکن جیمز ویب کی ٹیلیسکوپ اس کو ضرور دیکھ سکتی ہے۔ اور اب وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں ایسی مخلوق کے آثار ملے ہیں جن کو ہم تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم کے فرمان کے تحت یہ چیزیں اب پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم بھی دیکھنا چاہیں گے کہ آخر یہاں کون رہتا ہے، اس کا سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ ٹریولنگ کرنے کا معاملہ کیا ہے، آخر وہ کتنی سپیڈ سے ٹریول کر سکتے ہیں اور یہ کس طرح رہتے ہیں۔ اب سائنٹسٹ نے اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ سب معلوم کرنا ہے، لیکن جیمز ویب نے قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اس گلیکسی کو دریافت کیا ہے، اور کچھ معلومات ایسی ہیں جو ابھی تک منظر عام پر نہیں لائی گئی، لیکن آپ دیکھ لیجئے گا کہ جلد ہی ایسی معلومات سامنے آئیں گی کہ ہمارا اس مخلوق سے رابطہ ہو سکتا ہے اور یہ پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دے گا۔ یہ سب آپ کو آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ آنے والے وقت کے بارے میں اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، لیکن انسان اپنی عقل کے مطابق کوشش ضرور کرتا رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں دی جانے والی معلومات اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو انہیں لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے دوستوں تک پہنچائیے تاکہ وہ بھی ان معلومات سے مستفید ہو سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کے اینڈ میں اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔